السلام علیکم۔ اب سے کچھ عرصے پہلے میں ایک تقریب میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے قریب ہی کچھ نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپس میں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ آج کل حالات بڑے خراب ہیں اور مواقع موجود نہیں ہیں، ملازمتیں نہیں ملتی ہیں اور بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ گفتگو جب میں سن رہا تھا، اور یہ گفتگو جو ہے وہ بالعموم ہمیں سے اکثر لوگوں کو سننے کو ملتی ہے، یا ہمیں سے اکثر لوگ خود یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے چونکہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں کسی کمپنی میں جو ہے نا وہ نوکری کرتا ہوں، اور پروموشن نہیں ہوتی اور ترقی نہیں ہو رہی، اور دیکھیں میں پچھلے جو ہے نا وہ چند سالوں سے جو ہے وہ ایک ہی پوزیشن کے اوپر ہوں، اور جو ہے نا وہ انکریمنٹ بھی نہیں دیا جاتا، اور جو ہے نا وہ بڑی زیادتی ہے جناب، اور لوگوں کو تو آگے نکال دیا جاتا ہے، اور میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور فلاں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور اسی طرح کے ملتے جلتے خیالات جو ہے وہ باقی نوجوانوں کے بھی تھے۔ تو میں نے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کب سے نوکری کر رہے ہیں؟ تو ان میں سے کسی کو 4 سال ہو گئے تھے، کسی کو 3 سال ہو گئے تھے، کسی کو 2 سال ہو گئے تھے، کسی کو 5 سال ہوئے تھے، اور وہ لوگ کام کر رہے تھے۔ تو اس میں سے پھر میں نے اس نوجوان سے یہ پوچھا کہ میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ پچھلے 1 سال میں تم نے اپنی اہلیت میں اور اپنی استعداد میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ تو پہلے تو وہ میری بات کو سمجھا نہیں۔ میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ اگر تم جو ہے سپوز کرو مارکیٹنگ کا کام کرتے ہو، تو مارکیٹنگ کے کام کے اندر تم نے کتنی اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے؟ تو کوئی کورس کیا ہے، کوئی اور چیز نئی چیز سیکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کورس تو میں نے کوئی نہیں کیا، اور جو ہے اس کا ٹائم بھی نہیں ملتا، اور کمپنی کرواتی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یار تم نے پچھلے 1 سال میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں جن سے کہ تمہاری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اپنی فیلڈ کے بارے میں وہ بڑھے، اور تمہارا جو 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 اسپیکٹرم ہے وہ تھوڑا براڈ ہو جائے، یعنی کہ وسعت ذہنی جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو۔ تو ایسی کتنی کتابیں تم نے پڑھی ہیں؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ یمین بھائی کتابیں تو میں نے سوچنے لگا کہ نئی کتابیں تو میں نے شاید جو ہے وہ کوئی پڑھی ہوگی، ایک اچھا کوئی کتاب پڑھی ہوگی، لیکن وہ تو کوئی یاد نہیں ہے مجھے کون سی کتاب تھی، کوئی کتاب شاید پڑھی ہو۔ میں نے کہا اچھا کچھ اور تم نے پچھلے 1 سال میں پڑھا ہو؟ کہ نہیں، ہاں کبھی کبھی میں اخبار جو ہے پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا اخبار میں تم کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے بس کچھ ہیڈ لائنس وغیرہ میں پڑھ لیتا ہوں، اور بس۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم بالکل صحیح ہو، تم بالکل صحیح جگہ پر ہو۔ اور میں نے باقی نوجوانوں سے بھی یہ بات جب پوچھی تو پتہ لگا کہ ان میں سے تقریباً تمام ہی نوجوان جو تھے وہ سیکھنے کے اوپر اور اپنی کمپیٹنس کو بڑھانے کے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں تھی، اور خواب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آگے چلے جائیں، اور ہماری ترقی بھی ہو جائے، اور ہم جو ہے نا وہ اوروں کی طرح ہو جائیں۔ تو پھر میں نے ان سے یہ عرض کیا بڑی پیار محبت سے، میں نے کہا دیکھو بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ پہ خود انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو کوئی اور آپ پہ انویسٹمنٹ کیوں کرے، ہے نا؟ میں نے کہا اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں زندگی میں تو پہلا قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا، آپ کا امپلائر یا آپ کی کمپنی دوسرا قدم اٹھائے گی۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ تو سیکھو۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ پچھلے 1 سال میں آپ دوستوں کے ساتھ آپ کی گیدرنگز ہوتی ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں، کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا وہ تو ہم ہر ہفتے جو ہے وہ ملتے ہیں، دوستوں میں ملاقات ہوتی ہے دوستوں کی۔ تو میں نے کہا کیا کرتے؟ کرنے کچھ نہیں کرتے، بیٹھتے ہیں، کچھ گپ شپ لگاتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ ہم لوگ کھانا وانا کھانے کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایک اندازے کے مطابق تم نے پچھلے 1 سال میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو تم بیٹھے ہو، تم نے اس بیٹھنے میں، اس گیدرنگ میں کتنے گھنٹے اندازاً خرچ کیے ہوں گے؟ کوئی اندازہ؟ تو میں نے کہا مثال کے طور پر تم کہہ رہے ہو کہ میں ہر ہفتے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتا ہوں، تو تم کتنی دیر بیٹھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہماری گیدرنگ ہوتی ہے کبھی 3 گھنٹے، کبھی 4 گھنٹے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، 3 سے 4 گھنٹے آپ جو ہے وہ اس گیدرنگ کو دیتے ہیں، ماشاء اللہ، اور ہر ہفتے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ 52 ہفتے بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟
تو اس نے کہا کہ ہاں 52 نہیں ہوں گے تو جو ہے نا وہ شاید جو ہے وہ 45 ہفتے تو جو ہے نا وہ میں بیٹھا ہی ہوں گا. تو میں نے کہا 45 ہفتے آپ بیٹھے ہیں اور 4 گھنٹے ہر مرتبہ بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ, اور بالعموم اس گیدرنگ میں آپ لوگ کیا گفتگو کرتے ہیں؟ تو پتہ لگا کہ گفتگو میں جو ہے نا تھوڑا ہنسی مذاق ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ لطیفے بازیاں بھی ہو جاتی ہیں, اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی واضح مقصد کے ساتھ گفتگو نہیں ہوتی. تو میں نے اس سے کہا کہ آؤ, پھر میں نے کیلکولیٹ کرنا شروع کیا, آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بچے جو ہیں 45 ویک ہم لگاتے ہیں اور 4 گھنٹے ہر مرتبہ, تو 180 گھنٹے ماشاءاللہ ہمارے ان بھائیوں نے اس گیدرنگ میں لگائے. میں نے پوچھا کہ تم دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے باہر جاتے ہو, تم نے کہا تو اس کھانے پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ میں جو ہے نا وہ تقریباً کوئی سب ملاتے ہیں ویسے تو 100 روپے خرچ ہو جاتے ہیں, اور اگر 45 دفعہ آپ کھانا کھانے گئے ہیں اور ہر مرتبہ آپ نے 100 روپے خرچ کیے ہیں تو 4500 روپے تو آپ کے یہ ہو گئے, ہے نا, 4500 روپے ہو گئے اور پلس 180 گھنٹے ہو گئے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے بھائی یہ بتائیے کہ پچھلے 1 سال میں آپ نے کتنی کتابیں اپنی کمپیٹنس کو بڑھانے کے لیے خریدی ہیں اور پڑھی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایمانداری کی بات ہے, میں نے تو کوئی کتاب آج تک کبھی نہیں خریدی, کوئی پرانی خریدی ہوئی ہیں کورس کی کتابیں تو وہ اگر ہیں تو ہیں میرے پاس, میں نہیں خریدی کتاب. تو میں نے کہا ماشاء اللہ. تو میں نے کہا اگر آپ نے پورے سال میں ایک کتاب نہیں خریدی, آپ نے پورے سال میں کوئی کتاب پڑھی نہیں, آپ نے پورے سال میں کوئی کورس اپنے کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے اٹینڈ نہیں کیا, اور آپ پورا سال جو ہے وہ بریانیاں اور نہاریاں اور پائے کھاتے رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ پورا سال 180 گھنٹے لگا چکے ہیں, تو میرے بھائی یہ شکوہ بجا نہیں ہے آپ کا, اس لیے کہ بالکل صحیح ہے جو ہو رہا ہے, بالکل صحیح ہو رہا ہے, آپ کے حالات کے عین مطابق ہو رہا ہے. پہلے تو آپ اپنے آپ پہ انویسٹمنٹ کیجئے, کیونکہ اگر آپ نے وہ 4500 روپوں میں سے اگر آپ 4500 روپے کتابوں پہ خرچ کریں تو ایک ایوریج کتاب جو ہے وہ آج کل 700 روپے کی ملتی ہے. تو اگر جو ہے نا وہ 4500 روپے ہوں اور جو ہے نا سپوز کریں کہ جو ہے نا وہ چلو ایک ایوریج کتاب جو ہے نا وہ 600 روپے کی بھی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تقریباً کو 7-8 کتابیں سال میں خرید سکتا ہوں, اور میں 7-8 کتابیں سال میں خرید کے پڑھوں تو کیا اس سے میرے علم میں, میری نالج میں کوئی اضافہ ہوگا؟ اور اگر اضافہ ہوگا تو کیا وہ میرے پرفارمنس کے اندر, میرے کام کے اندر, میری گفتگو کے اندر ریفلیکٹ ہوگا؟ اور اگر وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا میری پرفارمنس کے اندر اور میرے کام کے اندر, تو کیا وہ نوٹس کیا جائے گا؟ لڑکوں نے کہا کہ ہاں یمین بھائی نوٹس تو کیا جائے گا. تو میں نے کہا جب وہ نوٹس کیا جائے گا اور آپ کی کام کرنے کی استعداد پہلے کے مقابلے میں بہتر نظر آئے گی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع نہ ملیں؟ میں نے کہا بات اصل میں یہ ہے, کنکلوژن یہ ہے کہ بھائی اگر ہم خود اپنے آپ کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے, اگر ہم خود محنت کرنا نہیں چاہتے, تو یاد رکھیے دنیا کا کوئی شخص انگلی پکڑ کے, ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے لے کے نہیں جا سکتا. اسی لیے جو اس بات کو, اس واقعے کو سنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اگر آپ اپنے آپ پہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, یہ انویسٹمنٹ ہے, خرچہ نہیں ہے, اگر آپ اپنے آپ پر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, اگر آپ سیکھنے کی طرف توجہ نہیں دے رہے, تو آپ جو ہے وہ خاصے نقصان میں ہوں گے. اس کے اوپر میں ایک بات اور کروں گا لیکن آئندہ کسی نشست میں کروں گا. تو فی الحال اس بات پہ غور کیجئے اور یہ دیکھیے کہ آپ کتنا انویسٹ کرتے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر, کتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں, اور کتنی اپنی صلاحیت, علم اور استعداد میں اضافہ کرنے کی تگ و دو آپ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.